السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ تو جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ شکر گزاری والی پلے لسٹ سے پہلے جو ویڈیو پینڈنگ تھی کہ جن بہنوں پہ جن بھائیوں پہ جادو ہے، بندش ہے، شادی نہیں ہو رہی جن کی، اور انہیں لگتا ہے کہ جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بندش کی وجہ سے نہیں ہو رہی، کسی پھپھو نے، ماموں نے، چاچو نے، کسی رشتہ دار نے، یا کسی لڑکے نے لڑکی کے اوپر یا لڑکی نے لڑکے کے اوپر کروایا ہوا جادو اس کی شادی روکنے کے لیے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کیونکہ انہیں ایک بہت اچھا عمل بتانا ہے، اور اس پہ عمل کر کے 90% سے زیادہ لوگوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کی شادی ہو جائے گی جو عمل کریں گے، اور ان کا جادو اور بندش ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر ایسا عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کی شادی نہیں ہوئی تو آپ بے شک میرے چینل اس اکاؤنٹ کو انفالو کر دیجیے گا، اور مجھے بے شک برا بھلا کہہ دیجیے گا، میں خود اجازت دے رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کا یہ عمل کرنے کے بعد بھی رشتہ نہیں ہوتا اور آپ کی شادی پکی نہیں ہوتی، تو ویڈیو دو بنیں گی، پہلے فیمیلز کے لیے اور پھر میلز کے لیے، کیونکہ ایک ہی ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی۔ تو فیمیلز ہو جائیں یا ان کے پیرنٹس ہو جائیں، آج سے آپ کے گھر جب رشتہ آئے تو آپ نے، یا آپ کسی میرج بیورو والے کو رشتے کے لیے کہیں، تو ریکوائرمنٹس میں سے 3 ریکوائرمنٹس کو نکال دینا۔ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے جو آپ نے، اگر کوئی گھر میں رشتہ آ رہا ہے تو نہیں دیکھنی، اور اگر آپ کسی کو میرج بیورو والے کو کہہ رہے ہیں تو نکال دینی ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے انہیں کہنا ہے کہ اگر اس کی گورنمنٹ جاب، بوائے کی، لڑکے کی اگر گورنمنٹ جاب نہیں بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کا اپنا سیٹل بزنس نہیں بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی پرائیویٹ نوکری بھی ہو جائے تو بھی ہمیں آپ بے شک وہ رشتہ دکھا دیں، یا آپ کے گھر میں جو رشتہ لینے کے لیے آ رہے ہیں اگر اس کی پرائیویٹ نوکری بھی ہے تو آپ اسے کنسیڈر کریں۔ پرائیویٹ نوکری یعنی کہ اتنی تو ہو نا کم سے کم کہ وہ آپ کی بیسک ضروریات جو دین نے کہی ہیں وہ پوری کر سکے۔ گورنمنٹ نہیں ہے تو آپ پھر بھی کنسیڈر کریں، اور اگر اس کا اپنا بزنس نہیں ہے تو بھی کنسیڈر کریں۔ تو یہ پہلی چیز کہ آپ نے اپنا بزنس اور سرکاری نوکری ان کو ریکوائرمنٹس میں سے نکال دینا ہے، اور پرائیویٹ نوکری کو بھی کنسیڈر کرنا ہے۔ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ آپ نے اس کا گھر اپنا، اس کو بھی نکال دینا ہے۔ میجورٹی کرائے پہ رہتی ہے، اگر ان کا گھر بھی اپنا نہیں ہے، وہ کرائے پہ ہیں، تو بھی آپ اسے کنسیڈر کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو یا آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو یا آپ اس میں دیکھیں، اگر ان کا گھر کرائے پہ ہے تب بھی اسے کنسیڈر کریں، تب ریجیکٹ نہ کر دیں۔ تیسری چیز ہے کاسٹ اور سیکٹ، یعنی کہ ذات پات اور مسلک۔ اگر وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، لتیس ہے، یا کچھ بھی ہے تو بھی آپ اسے کنسیڈر کریں۔ اگر وہ شیخ ہے، بلوچ ہے، اڑائی ہے، کوئی بھی ہے، تب بھی آپ کنسیڈر کریں۔ یہ 3 چیزوں کو آپ نکال دیں۔ آپ ان 3 چیزوں کو نکال کے جب آنے والے رشتے کو دیکھیں گے، آپ ان 3 چیزوں کو جب اپنی ریکوائرمنٹ سے نکالیں گے تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں آپ کی بندش ختم ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں کہ پہلے 2-3 رشتوں میں ہی آپ کی بات پکی ہو جائے گی، آپ کے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں دیکھنی، یہ چیزیں نکال دینی ہیں، تو پھر دیکھنا کیا؟ وہی دیکھنا ہے جس کا دین اسلام نے حکم دیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی کا دین دار ہونا اور اس کا اخلاق اچھا ہونا، مفہوم حدیث ہے، پسند آ جائے تو اس سے اپنی بہن بیٹی کا رشتہ دے دو۔ یہاں پر روایت ختم نہیں ہوئی، روایت کا اگلا حصہ بھی ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ معاشرہ تباہ و بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر روایت کے اگلے سے میں آتا ہے، اس معاشرے میں فساد عظیم برپا ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کیا ہو گیا، نکاح اتنا مشکل ہو گیا اور زنا اتنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اپنی جو ہے نا ترجیحات وہی بدل دی ہیں۔ دین نے روایت کے مطابق صرف 2 احکامات ہیں کہ اس کا دیندار ہونا اور اس کا کردار اخلاق اچھا ہونا۔ دیکھو، ہم یہ نہیں دیکھتے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ہم صرف وہی دیکھتے ہیں۔ نوکری وہ بھی سرکاری، اور اس کا نام کیا، گھر وہ بھی اپنا، ذات وہ بھی ہماری اپنی، اور ان پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں۔ نوکری بھی ہو تو صرف سرکاری ہو، اور گھر بھی ہو تو اپنا ہو، ذات بھی ہو تو ہم شیخ ہے تو شیخوں میں ہی کرنا، ہم دیوبندی ہے تو دیوبندیوں میں ہی کرنا ہے۔ اس کا دین اسلام نے بھی حکم نہیں دیا۔ تو جب ہم پہلی بات بیسک دین سے ہی ہٹ جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں خیر کیسے آئے گی؟ اور پھر ہم اوپر سے کہتے ہیں جی بندش ہو گئی، اوپر سے کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، اور اس سے اوپر بہتان باندھتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں اپنے چاچوں کے اوپر، چاچے نے کر دیا، پھپھو نے کر دیا، ماموں نے کر دیا۔ تو ایکچولی میں خود کو غلط نہیں کہتے، خود کو ہم نے غلط کبھی سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ 3 چیزوں پہ آپ عمل کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کا یہ کام نہ ہوا تو آپ پھر بے شک اس چینل کو انفالو کر دیجیے گا، اس اکاؤنٹ کو، اور مجھے برا بھلا کہہ دیجیے گا۔ اور میری کسی اور دوسری بات یہ ہے، اور اگر میری کسی بات کا آپ لوگوں کو برا لگے
تو معذرت خواہ ہوں اپنے بھائیوں سے بھی اپنی بہنوں سے بھی. اگر آپ نے پارٹ 1 یہ دیکھ لیا تو پارٹ 2 اب میرے بھائیوں کے لیے وہ بھی لازمی دیکھیں, کیونکہ صرف پرابلم فیمیلز والی سائڈ سے یا ان کے پیرنٹس کی سائڈ سے نہیں ہے, پرابلم بوائے کی سائڈ سے بھی ہے. اس پہ بھی آج انشاءاللہ بات کروں گا. اور 90% سے زیادہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, آبزرویشن ہے, کیسی اسٹڈیز کی ہمیں معاملات آئے ہیں پاس, ان کا یہی پرابلم ہے. اور پتہ چلنے پہ پتہ چلا یہ 3 چیزیں ہی ان کے اندر پائی گئی ہیں. اس وجہ سے نہیں ہوا, اور بات بندش پہ آ گئی, بات جادو پہ آ گئی, اور بات ان چیزوں پہ آ گئی. غلط خود ہیں, اپنی بہتری نہیں کی اور چیزوں ان پہ ڈال دی. تو نیکسٹ ویڈیو کے تک کے لیے اللہ حافظ.